کیوں کہ اللہ کی تعریف کرو اور تعریف یہ ہو کہ بس وہی ہو، درمیان میں تم نہ رہو. یہ سبق ہے، درمیان میں تم نہ رہو. اب نے 3 آیتیں دیکھی، اس میں وہی وہ ہے، ہم کہیں نہیں. اب آپ ترجمہ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے. اس میں ہم تعریف کرنے والوں کا کوئی ذکر ہے؟ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے. جن پر مہربان اور رحم فرمانے والا ان کا نام نہیں ہے، بس اسی کا نام. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. جنہیں جزا کو سزا دینی ہے ان کا نام نہیں ہے، نام اسی کا ہے. تو سبق یہ دیا کہ وہ حمد بندگی کو کامل کرتی ہے کہ جس میں اپنی نفی ہو جائے اور وہی ہو رہ جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے خواتین کو؟ جس میں اپنی نفی ہو جائے اور بس وہی ہو رہ جائے. ہمارے ہاں اپنا اس بات اتنا بڑھ گیا ہے، خواتین کے لیے خاص مثال دے رہا ہوں. آپ اس بات پہ توجہ کریں. 2 عورتیں بیٹھی ہوں، ایک عورت کا بچہ اگر امتحان میں فرسٹ آ گیا اور وہ بدقسمتی سے دوسری 2-3 عورتوں میں ذکر کرتے کہ میرے بچے کے اتنے نمبر آئے ہیں، فرسٹ آ گیا، میڈل لیا ہے، یہ سرٹیفکیٹ لیا. یہ میرا مشاہدہ ہے، زندگی بھر کا مشاہدہ ہے، اور آپ تائید کریں گے اس بات، سب تائید کریں گے، چونکہ آپ خود یہ کرتی ہیں. آج اس کام سے روکنا چاہتا تو کیا کرتی ہے دوسری عورت؟ وہ اس کے بیٹے کی تعریف کا جملہ بھی غریبنی کا مکمل نہیں ہوا ہوتا، آدھا جملہ ہوتا ہے، تو اپنے بیٹے کی کارکردگی شروع کر دیتی ہے بیان کرنا. وہ کہتے ہیں الحمدللہ میرا بیٹا بھی فرسٹ آیا، میرے بیٹے نے بھی بڑا ڈسٹنکشن لیا، میرے لیے یہ. اگلی عورت اس کا جملہ مکمل نہیں ہوتا، وہ اپنا شروع کر دیتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، ایمان سے کہیے میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی دوسرے کی تعریف سننا نہیں چاہتا. اس کا نفس خوش ہوتا ہے اپنی تعریف پر، اپنی ہو، اپنی اولاد کی ہو، اپنے گھر کی ہو. میں کی بات ہو تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے، دوسرے کی بات ہو تو کوئی خوش نہیں ہوتا. اس لیے وہ دوسرا جب اپنی بات شروع کرتا ہے یا اپنی میں کی، اس کی میں بول پڑتی ہے، جب اس کی میں بولتی ہے تو اس کی میں بول پڑتی ہے، تو ہم سارے میں خانے میں رہ رہے ہیں. میں خانہ، میں خانہ، کیا میں خانہ نہیں، میں خانہ. یہ میں کا گھر رہ رہے ہیں. اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے اور یہ میں خانہ ہو جائے تو میں خانے کی خوبی یہ ہے کہ وہاں ہو جاتا ہے. میں خانہ اور میں خانہ میں فرق یہ ہے، یہ جو نون گننا لگتی ہے نا، یہ ہر ایک کو اپنے پیٹ میں ڈال دیتی ہے. اس میں چلتی ہے. اور میں خانہ تو نون گننا ہٹی تو میں خانہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بھول جاتی ہے. مست کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں. فرق صرف اتنا ہے، اس نے یہاں کی گندی شراب پی اور خود کو بھول گیا، اور کسی نے اس کی حمد و حسن کی شراب پی اور خود کو بھول گیا. ہے تو پینے کی بات، اس نے یہ پی اور خود کو بھول گیا، مدہوش ہو گیا. اور مدہوش ہوا تو کوئی ہوش نہ رہا، اور جس نے اس کے حسن کی حمد کی، معرفت کی شراب پی، ہوا وہ بھی مدہوش، مگر اس مدہوشی میں اس کا ہوش رہا، اپنا نہ رہا. وہ کہتا ہے تعریف کرنی ہے تو یوں کرو کہ پھر وہ اسی کی تعریف ہو جس کی کر رہے ہو، تم نہ رہو، درمیان میں تم نہ رہو. اور اگر تم نہ رہو تو پھر تم ثابت قدم ہو جاؤ گے، پھر تم کامل ہو جاؤ گے. تو تعریف کا یہ طریقہ ہے کہ نبی یہ ذات خود کو بندہ خود نہ رہے تو خدا ہوتا ہے، خود نہ رہے بولیے خدا.
وہ غالب کا یہ کس کا شعر ہے؟ نہ تھا کچھ تو خدا کا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہمارے جو استاد تھے کالج میں جب یہ شعر اردو لٹریچر میں پڑھاتے تھے تو وہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کہ میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ یہ معنی کرتے تھے۔ میں اپنے استاد سے اختلاف کرتا تھا، میں نے کہا نہیں یہ معنی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ معنی یہ ہے نہ ہوتا میں انا، یہ جو میں کا رولا ہے، اگر یہ میں کا رولا نہ ہوتا تو پھر خدا فنائیت ہوتی، پھر اسی کی قوت و تصرف ہر جگہ کار کرنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 3 آیتوں میں تعریف ہے اس کی، اور ایسی تعریف کہ وہ ہے ہم نہیں ہیں۔ اب اس کو سبق سیکھیں، یہ راستہ ہے استقامت کا، بندگی کی پختگی کا راستہ ہے۔ کیا؟ بندگی کی پختگی کا راستہ ہے یہ کہ وہ ہو ہم نہ ہو، بولیے وہ ہو ہم نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے ہیں تو انہوں نے بھی معراج کی اور آقا علیہ السلام نے بھی معراج کی۔ فرق یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس معراج پر معراج طور پر پہنچے تو عرض کیا رب ارنی، باری تعالیٰ مجھے اپنا حسن دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ کیا عرض کیا؟ رب ارنی، عرض کیا مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا حسن جمال، اپنا جلوہ کرا۔ کس کو؟ مجھے اپنا جلوہ کرا۔ انہوں نے یہ عرض کیا۔ حضور بھی معراج پر گئے، اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا؟ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ آقا علیہ السلام معراج پر گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ سے لے کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی تک، ابتدا سے انتہا تک قرآن میں 2 مقام آئے ہیں، دونوں مقام سارے پڑھ لیں۔ سارے بیان میں کہیں حضور کا یہ بیان نہیں آیا کہ حضور نے کہا کہ مولا مجھے یہ کر، مجھے جلوہ کرا، مجھ سے کلام فرما، مجھے قریب فرما، مجھے مکھڑا دکھا، مجھے حسن دکھا، مجھے عطا کر، مجھے اور اونچا کر، مجھے واپس بھیج۔ سارے معراج کے سفر میں سب کچھ ہے مگر حضور کی زبان سے مجھے نہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، میں نہیں۔ اور سارا بیان 18 آیتیں ہیں سورہ والنجم کی۔ کتنی؟ 18 آیتیں ہیں والنجم کی۔ اب ناظم اعلیٰ صاحب اور ریکارڈنگ والے پریشان ہو رہے ہوں میں کہ آج کا مس ہو گیا، پریشان میں بھی ہوں، لیکن چلنے دیں، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو 18 آیتیں والنجم میں ہیں، آپ 18 کی 18 آیتیں پڑھ لیں، کہیں صیغہ حضور کی طرف منسوب نہیں ہے۔ کیا؟ والنجم اذا ہوا، پڑھیے، ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، پڑھتے جائیں۔ ثم دنا فتدلی، یہ شدید القوی ذو مرۃ علمہ شدید القوی، ہر جگہ صیغہ غائب کا ہے اور ہر جگہ صیغہ غائب کا ہے اور فعل کا فاعل اللہ ہے۔ ثم دنا فتدلی وکان قاب قوس، کہیں صیغہ تکلم کا نہیں ہے۔ 18 آیتیں یہ سمجھیں، کئی صیغہ متکلم کا نہیں ہے، حتیٰ کہ اب وہاں متکلم کا صیغہ تھا رب ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا۔ جس نے میں کہہ کے طلب کیا اسے جواب آیا نہیں لگتا، اور جس معراج میں معراج کرنے والا خود غائب ہو گیا، خود درمیان میں نہ رہا، حضور درمیان سے ہٹ گئے۔ جب حضور درمیان سے بالکل ہٹ گئے، اس کو کہا ما زاغ البصر وما طغى، اس کو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ناک جب کی، یہ بھی وہی کہہ رہا ہے، ناک جب کی نہ حد سے گزری، اور پھر وہی بول رہا ہے۔ تو پھر اس نے جو دیکھا تم انکار کرتے ہو فتمارونہ علی ما یری، اس نے جو دیکھا
تم انکار کرتے ہو. فَإِنَّهُ وَيَرَى نَزْلَةً وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. صیغہ غائب کا تم اس کے دیکھنے کا انکار کرتے ہو. لو سنو اس نے تو پھر دوسری بار بھی دیکھا. وہی بولے جا رہا ہے, وہی کلام کیے جا رہا ہے. کوئی رب آرینی کہنے والا نہیں ہے. کیا وہی بول رہا ہے جس نے طور پہ لن ترانی کہا تھا. تو نہیں دیکھ سکتا. وہی دکھائے جا رہا ہے, وہی بتائے جا رہا ہے. کیوں کہ درمیان میں نہیں ہوں. یہ سبق دکھایا. اس سے بندگی کو پختگی ملتی, پختگی سے استقامت ہے, استقامت سے کرامت ہے, کرامت سے ولایت ہے.